ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ آج سورہ حج کی آیت نمبر 30 سے بیان ہے۔ یہی حکم ہے، اور جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے گا تو اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے سب مویشی حلال کر دیے گئے سوا ان کے جو تم پر تلاوت کیے جاتی ہیں، سو تم بتوں کی نجاست سے اجتناب کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ سورہ حج کا ذکر چل رہا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی جو تعظیم ہے ان کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی ہے تو یہ تعظیم ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اللہ نے یہ بات قرآن میں فرما دی کہ جو بندہ ان چیزوں کی تعظیم کرے جن چیزوں کو اللہ نے عزت عطا کی ہے تو یہ تعظیم ان کے لیے بہتر ہے کہ اس پر اللہ اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی جس چیز کو اللہ نے عزت اور حرمت عطا کی ہے، جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا، احترام کرے گا، تو وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب ایک قول یہ ہے کہ یہ جو حرمت والی چیزیں ہیں، عزت والی، ان سے مراد اس مقام پر، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو بھی اللہ نے حکم فرمایا ہے، خواہ وہ حج کے احکامات ہیں یا ان کے علاوہ اور احکام ہیں، اور ان کی تعظیم سے مراد یہ ہے کہ جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دے دیا وہ کیے جائیں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا ان سے منع ہو جائے۔ یعنی جن کاموں کو اس نے کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کیے جائیں، اور جن کاموں سے منع کیا ان کو نہ کیا جائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں حرمت والی چیزوں سے حج کے مناسک مراد ہیں، خصوصاً حج کے مناسک مراد ہیں، اور اب ان کی تعظیم یہ ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے کہ حج کے مناسک جن سے یہ پورے کیے جائیں اور انہیں ان کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے وہ مقامات مراد ہیں جہاں حج کے مناسک ادا کیے جاتی ہیں، جیسے بیت حرام، جیسے کہ مشعر حرام، بلد حرام اور مسجد حرام وغیرہ۔ اور ان کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق اور ان کی عزت اور حرمت کی حفاظت کی جائے۔ ایک حدیث میں کہ نبی کریم، یعنی کہ مکہ مکرمہ کی عزت اور تعظیم، کعبہ معظمہ کی عزت اور تعظیم، صفا مروہ کی، مزدلفہ، منی اور عرفات اور جو بھی مقامات ہیں یا جو بھی مناسک حج ہیں۔ اب ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ تب تک ہمیشہ بھلائی پر ہوں گے جب تک وہ مکہ کی تعظیم کا حق ادا کرتے رہیں گے، اور جب وہ اس حق کو ضائع کر دیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اب یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا میری امت کے لوگ
اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے، بھلائی پر ہوں گے، جب تک وہ مکہ مکرمہ کی تعظیم کرتے رہیں گے، اس کی تعظیم کا حق ادا کرتے رہیں گے، اور جب وہ اس حق کو ضائع کر دیں گے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں، اس حدیث کی شرح میں آپ فرماتی ہیں کہ اور یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہے کہ جس بادشاہ نے کعبہ معظمہ یا حرم شریف کی بے حرمتی کی، اس کو ہلاک کر دیا گیا اور وہ برباد ہو گیا۔ اور یزید کے زمانے میں جب حرم شریف کی بے حرمتی ہوئی تو یزید بھی ہلاک ہوا اور اس کی سلطنت ختم ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ جن چیزوں اور جن مقامات کو اللہ نے عزت اور حرمت عطا کی ہے، ان کی تعظیم کرنے والا بھلائی ہی پاتا ہے، اور ان کی بے حرمتی کرنے والا نقصان اٹھاتا ہے اور تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، اور یہ تاریخ شاہد ہے اس چیز کے اوپر۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ نے جن چیزوں کو عزت عطا فرمائی ہے ان چیزوں کی تعظیم کرے اور ان کی بے حرمتی کرنے سے بچے۔ اچھا، اور پھر یہ بھی یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جن ہستیوں کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قرب اور شرف عطا فرما کر عزت سے نوازا، عظمت سے نوازا، مثلا انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، اور ان کی وغیرہ، ان کی نہ صرف ان کی بلکہ ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی بھی تعظیم کرے اور کسی طرح بھی ان کی بے ادبی نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے جن چیزوں کو عزت دی ہے ان کی عزت کرنی ہے اور ان کی حرمت کا خیال کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے تمام جانور حلال کر دیے گئے۔ یعنی آیت کے اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں جن جانوروں کا حرام ہونا تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے ان کے علاوہ تمام جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔ بھئی جو حرام ہیں وہ بتا دیے گئے، اور جن کا ذکر نہیں کیا گیا وہ حلال ہیں، تو تم انہیں شرعی طریقے سے ذبح کر کے کھا سکتے ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرو، اور اس نے جو چیز حلال فرمائی ہے اسے حرام قرار نہ دو۔ جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کا آ کر سختی سے رد فرمایا اور ان کی مذمت فرمائی کہ بعض لوگ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تھا ان کو حرام کر دیتے تھے اپنے پر، اور جن چیزوں کو حرام کیا تھا ان کو اپنے پر حلال کر لیتے تھے۔ تو بہرحال جن جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ اب جن جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف منسوب کیا جائے اور انہیں ذبح جون سے وہ شرعی طریقے کے مطابق ہی کیا جائے تو وہ بھی حلال ہیں، وہ بھی حلال ہیں۔ یعنی جن جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے اللہ کے نیک بندوں کی طرف منسوب کر دیا جائے، مگر ذبح کرتے وقت ان کو عین شرعی طریقے سے ہی ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں کہیں بھی ایسے جانوروں کا حرام ہونا بیان نہیں کیا گیا، لہذا کسی مضبوط شرعی دلیل کے بغیر انہیں حرام کہنا اور ان پر شرک کے فتوے لگانا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا۔ جیسا کہ میں نے پہلے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض کفار جو ان سے انہوں نے
بعض ایسی چیزوں کو جن کو اللہ نے حلال کیا تھا، یہود و نصارہ انہوں نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور جن کو حرام قرار دیا گیا تھا ان چیزوں کو انہوں نے حلال کر لیا ہوا تھا اپنے اوپر۔ تو بہرحال اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ایمان والوں ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے زیادہ نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والی ہو۔ بہرحال ایک حدیث میں ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا۔ یعنی جو جانور حرام تھے اللہ نے ان کا ذکر فرما دیا، اب جن کا ذکر نہیں سب حلال ہے، اور جس سے خاموشی اختیار فرمائی تو وہ معاف شدہ چیزوں میں سے ہے۔ بہرحال آگے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو۔ ساتھ ہی فرمایا بتوں کی گندگی سے دور رہو۔ بتوں کی گندگی، جن کی پوجا کرنا، بتوں کی پوجا کرنا بدترین گندگی اور غلاظت سے آلودہ ہو جانا ہے۔ اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو، جھوٹی بات نہیں۔ اب جھوٹ کیا ہے؟ ایک قول یہ کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام کہہ دینا، اپنی طرف سے۔ اگر بعض چیزوں کو حلال کیا گیا تو تم حرام کہہ رہے ہو، اور بعض کو حرام کیا گیا تو تم حلال کہہ رہے ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، اور ایک قول یہ ہے کہ جھوٹ بولنا۔ ایک قول کیا ہے کہ جھوٹ بولنا، ایک قول کیا ہے کہ جھوٹی گواہی دے دینا، اور ایک قول کیا ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام قرار دے دینا۔ اور ایک قول یہ ہے جو تفاسیر میں آیا کہ دور جاہلیت میں تلبیہ میں ایسے الفاظ ذکر کرنا جن میں اللہ کے لیے شریک کا ذکر ہو۔ تو اب جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹ بولنے کی مذمت کیا ہے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر کھڑے ہوئے، اور حضور نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی ہی شرک کے ساتھ برابر کر دی گئی۔ اور آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی ہی شرک کے ساتھ برابر کر دی گئی، جھوٹی گواہی ہی شرک کے ساتھ برابر کر دی گئی۔ اور پھر حضور نے اس آیت کی تلاوت فرمائی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو، جھوٹی بات سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہیں پائیں گے۔ جھوٹی گواہی دینے والا ابھی اس نے اپنے قدم وہاں سے وہ اٹھائے گا بھی نہیں کہ اللہ اس پر جہنم واجب کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرتا ہے۔ بعض لوگ فضول اور ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ ہنس پڑیں اور جھوٹ بول جاتے ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی۔ حضور نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اے لوگو جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولنے والا ہے حضور نے فرمایا وہ ایمان کے مخالف ہے۔ اور جھوٹ بولنے والے کو، جھوٹ بول کر ہنسانے والے کو، ایک ہے جو جھوٹ بول کر ہنساتا ہے اور ایک ہے جو سنجیدہ ہو کر جھوٹ بولتا ہے،
اور جھوٹ کا فائدہ اٹھاتا ہے اس کا کتنا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی ہے، یعنی اس کو ہلاک کر دیا جائے جو جھوٹ بولتا ہے جن سے۔ تو یہ چیز اسی طرح جھوٹی گواہی دینے والا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ایک جملہ فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا ایک اللہ کا شریک بنا دینا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ بیٹھ گئے اور فرمایا سنو قول الزور، جھوٹی بات، اور آپ بار بار یہ فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے سوچا کہ کاش آپ سکوت فرمائیں، یعنی آپ خاموش ہو جائیں۔ بار بار حضور نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، تو آپ نے فرمایا یہ جھوٹ کا بولنا ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کے لیے جو جیسے کہ حدیث میں آیا کہ ہلاکت کی بھی دعا فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔